کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے علمبردار بنو۔ لہذا ہماری علماء کونسل انصاف لانا چاہتی ہے، ہم ظلم کے سراسر خلاف ہیں، چاہے وہ ہندو بھائی ہو چاہے مسلم بھائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، عیسائی ہو، ہم ظالم کا ہرگز ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ مجبور ہو کر جب حد ہو گئی تو علماء کرام بیچارے اٹھے، کیونکہ دن مستقل ٹھوکر مار رہا تھا اور تڑپ رہا تھا کہ کتنے ہمارے بھائیوں کو تم نے روزہ، نماز، تراویح اور شب قدر سے محروم کر کے جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا۔ اس کا بدلہ انشاءاللہ تمہیں ملے گا، کیونکہ ہماری عید بھی اس سال غمناک ہوئی، ہم نے غم کا سال منایا۔ اس میں رب العزت کی مصلحت تھی، کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ہم تم کو جان سے، مال سے، اولاد سے آزمائیں گے۔ یہ ہماری آزمائش تھی اور ہم نے صبر کیا، جیسا کہ لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ لیکن اب حد ہو گئی، ہم ظالم کو ظلم سے روکنا چاہتے ہیں، برائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور بھلائی سچائی کا دور دورہ لانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بات کو صحیح بات کی دعوت دی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا کہ اس کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہوگا، بغیر اس کے کی پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اور جس شخص نے گمراہی کی طرف دعوت دی اس پر اتنا ہی گناہ ہوگا، بغیر اس کے کی ان کے گناہوں میں کمی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کی روشنی میں ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی شخص کوئی اثر قبول کرتا ہے تو وہ خود ہمارے لیے اپنے لحاظ سے کتنا اہم ہے۔ جو لوگ ارادہ کر کے اپنی تقریروں اور تحریروں اور تحریکوں کے ذریعہ لوگوں کو کسی خاص بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کا معاملہ تو ظاہر ہی ہے کہ ان کی کوششوں سے جتنے لوگ صحیح راہ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اجر سے نوازے گا ہی، لیکن اس دعوت دینے والے کے حصے میں ان تمام نیکیوں کا حساب لکھا جائے گا جو اس کے دعوت دینے کے نتیجہ میں کی جائیں گی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نیک باتوں کی طرف دعوت دینا آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک زبردست سرمایہ ہے۔ اس کے برخلاف جب یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ان کی کوششوں کے نتیجے میں جتنے لوگ غلط راہ اختیار کریں گے وہ خود اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، ساتھ ہی میں ان کو بری راہ پر لگانے والے کے حصے میں اتنا ہی عذاب آئے گا۔ اے حکومت کے لوگوں، میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی یہاں رہنے نہیں آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اپنے اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ اٹھاتے کہیں سے ہو اور گرفتاری کہیں سے دکھاتے ہو، یہ کہاں کی سچائی ہے؟ ہماری کتاب ہدایت سیدھی سچی راہ دکھانے والی کتاب میں لکھا ہے کہ سچ بولو۔ بزرگان دین کون ایسا ہوگا جو یہ نہ جانتا ہو کہ سچائی مومن کی بنیادی صفت ہے؟ سچائی ایک ایسی خوبی ہے جس کے پسندیدہ ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں وہ بھی اسے ہر انسان کے لیے انتہائی پسندیدہ اور مطلوب صفت مانتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الصدق یہدی الی البر یہدی الی الجنہ، سچائی انسان کی رہنمائی نیکی کی طرف کرتی ہے، اس کے برخلاف جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں اسے دوزخ تک پہنچاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ علماء کونسل سچائی کو سامنے لانا چاہتی ہے، چنانچہ ہیمنت کرکرے نے سچائی کو سامنے لانا چاہا تو تم نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اے ظالمو جاگو حکمرانو، ہوش میں آؤ تاکہ سچائی سامنے آ سکے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی صاف ہو، تم ظاہر مدرک ہو، ظلم کی چکی سدا چلتی نہیں، ناپاکت کی سدا چلتی نہیں۔ ہم سچ اور انصاف کے ساتھی ہیں، ہماری لڑائی کسی مذہب کسی ذات پات سے نہیں ہے، چاہے وہ ہندو بھائی ہو چاہے مسلم بھائی ہو۔ ہم غلط کرنے والے برائی پھیلانے والے کے ساتھی ہرگز نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، بلکہ ظلم کے خلاف ہیں۔ اگر ہمارا کوئی ہندو بھائی بھی بے قصور پھنسایا جائے
تو علماء کونسل اس کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے بارے میں بھی یہی جملہ، ہمارے نعرے میں بھی یہی جملہ ہے، یکتا کا راج چلے گا، ہندو مسلم ساتھ چلے گا۔ ہم نے اب تک بہت ٹھوکریں کھائی، ہم کو اب تک پھسلا بہلا کر کے، میٹھی میٹھی بات کر کے ووٹ حاصل کر لیا، اس کے بعد ہمارے ہی خلاف ساری سازش تیار کر کے ہم ہی کو ہر جگہ پھنسا کر کے اور ہمیں ڈر ٹھوکروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ہم انشاءاللہ کسی کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اب ہمارا ووٹ خلوص نیت کے ساتھ تمام ماؤں بہنوں بھائیوں کا علماء کونسل حاصل کرے گی، تاکہ ہماری قوت کا اندازہ ہو سکے۔ جب تک ہم سیاسی قوت میں نہیں ہوں گے تو ہمارا کام نہیں بڑھے گا۔ میں اسی شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ کھس جانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔